کہ حضرت آج کا جو ایک سوال ہے وہ ہم یہ سمجھنا چاہیں گے کہ یہ لوگوں کو اعتراض کرتے سنا ہے. جو سوال آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں اس کے بارے میں آپ رہنمائی فرمائیے گا. وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر یہ تصوف اتنا ہی اہم شعبہ تھا دین کا تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں کیوں نہیں پوری طرح مدون ہو گیا، ڈیفائن ہو گیا، اور اس کی سارے جو وضاقتہ تھا، طریقہ کار تھا، اشغال وغیرہ تھے، اورات تھے، وہ کیوں نہیں وہیں پہ ڈیفائن کر دیے گئے، امت کے سامنے کھول کے رکھ دیے گئے. کیونکہ بعد کے آنے والے بزرگوں نے جب اس کو لے آؤٹ کیا اور ڈیفائن کیا، اچھی طرح رکھا سامنے، تو ان پر یہ الزام آنے لگا کہ جی یہ بدعت کر رہے ہیں، یعنی نئے نئے طریقے ایجاد کر رہے ہیں دین میں. تو کیا یہ اچھا ہوتا کہ یہ سارے طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی ظاہر ہو جاتے اور ہر چیز بالکل روز روشن کی طرح عیاں کر دی جاتی؟ تو اس میں کیا حکمت تھی اور اس کا کیا سمجھیں؟ بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. شکریہ. یہ بھی خوب سوال ہے. اصل بات ہے اگر یہ بات ہے تو تصوف سے زیادہ اہم تو نماز ہے. جی اللہ نے قرآن میں نماز کا طریقہ کھول کھول کے بیان نہیں کیا. جی زکوٰۃ فرض اس کا نصاب جو قرآن نے کھول کے بیان نہیں کیا. جی بالکل. روزہ جو اس کا جو طریقہ کار اس کے مسائل قرآن نے بیان نہیں کیے. حج فریضہ ہے، حج کے مناسک قرآن نے کھول کھول کے بیان نہیں کیے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز و حج زکوٰۃ کے بارے میں جو حدیث بیان کی اس میں بھی بہت سے مسائل کی تفصیلات نہیں ہیں. یہاں تک کہ بعد کے فقہ کو تفصیلات بیان کرنی پڑی، تبھی تو فقہ حنفی بنی، فقہ مالکی بنی، فقہ شافعی بنی، فقہ حنبلی بنی. یہ ساری جو فقہ بنی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بظاہر وہ تفصیلات و جزیات موجود نہیں تھے. جو بعد میں آج تک فقہ وہ استنباط کرتے چلے آ رہے ہیں. تو اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی نماز کو اتنا کھول کے چلے جاتے، نماز کی ایک رکن کے حوالے سے تفصیل بیان کر جاتے، تو فقہ کی ضرورت کیا تھی دنیا کو؟ پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو جزیات نماز کی بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ جی بالکل. امام مالک کو نماز کے طریقے بتانے کی ضرورت کیا تھی؟ اس کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر بھی ان فرائض جو احکامات ہیں ان کی تفصیلات کے حوالے سے کہیں نہ کہیں خاموشی ہے، جو جس خاموشی کو بعد کے فقہ کو توڑنا پڑا. بلکہ اس کا اقرار تو خود نبی نے اپنے زمانے میں کیا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جب جو ہے وہ قاضی بنا کے بھیجا، قاضی قضات بنا کے بھیجا یمن کی طرف، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ چل رہے ہیں اور کیا پوچھ رہے ہیں کہ وہاں جب لوگ تم سے مسائل پوچھنے آئیں گے تو کیسے مسائل کا جواب دو گے، کیسے حل کرو گے؟ تو انہوں نے کہا بکتاب اللہ تعالی، اللہ کی کتاب سے. تو نبی نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ فِيهِ، اگر اللہ کی کتاب میں مسئلہ نہ ملا تو کیسے جواب دو گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس مسئلے کا جواب کتاب اللہ میں نہ ہو. بالکل یہ اشارہ ہے، یہ اشارہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کروں گا، یعنی آپ کی سنت کو دیکھوں گا اس سے جواب دوں گا. بالکل. تو نبی نے اس پہ خاموشی اختیار نہیں کی، بلکہ فَإِن لَمْ تَجِدْ فِيهَا، اگر میری سنت کے اندر بھی جواب نہ ملا تو گویا کہ نبی اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ بہت سے مسائل ایسے آئیں گے جو میری سنت میں سرات اس کا جواب نہیں ہوگا، تو پھر کیا کرو گے؟ تو اب وہ کیا جواب دیتے ہیں کہ اجتہد برائیی، اگر ایسا کوئی مسئلہ آیا نہ قرآن میں نہ سنت میں بظاہر موجود ہے تو اجتہد برائیی، پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا. اللہ اکبر. تو جب یہ سنا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی سے جو ہے شکر کیا اللہ کے، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے رسول کے قاصد کو یہ توفیق بخشی کہ وہ حق تک پہنچ گیا. اللہ اکبر. تو یہ تو نبی نے اپنے زمانے میں اس بات کا اقرار کر لیا کہ قرآن میں کامل پورے دین کے مسائل واضح نہیں ہوں گے، سنت میں نہیں ہوں گے، بلکہ بعد میں فقہ آئیں گے تو وہ اشتہار کر کر کے مدون کریں گے. تو اگر یہ بات ہے تو نماز سے بڑھ کر فرض کیا ہے؟ نماز کے سارے مسائل نہیں ملتے، بعد کے فقہ نے وہ سارے مسائل حل کیے ہیں. کتنے جزیات چاروں فقہ ہیں ان جزیات کو بیان کرتی ہیں. تو پھر اس کا مطلب آپ یہ کہیں گے تو جب نماز فرض تھی تو نماز کو کھول کھول کے بیان کیوں نہیں کیا؟ روزہ فرض تھا تو کھول کھول کے بیان کیوں نہیں کیا؟ زکوٰۃ فرض تھی تو کھول کھول کے بیان کیوں نہیں کیا؟ مدون پورا دین مدون کیوں نہیں کر دیا؟ آپ تدوین کی بات کرتے ہیں، نبی کے زمانے تو قرآن سے بڑھ کر کیا ہے؟ قرآن تو مین ہے نا. نبی کے زمانے تو قرآن مدون نہیں ہوا جس شکل میں آج آپ کے سامنے.
قرآن مدون، قرآن نبی کے زمانے میں پتوں کے اوپر تھا، چمڑے پر تھا، درختوں کی چھالوں پہ لکھا ہوا تھا، اس طرح مدون نہیں تھا 2 گتوں میں جیسے آج ہے. جی بالکل یہ جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں اس طرح مدون ہوا ہے، بالکل. اس لیے اس کو صحف عثمانی کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں قرآن مدون ہوا. اور پھر نبی کے زمانے میں تو 7 قراتوں پر قرآن پڑھا جاتا تھا، جی 7 قراتوں پر. تو لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آ کے ساری قراتیں بند کر کے ایک قرات قریش کے اوپر قرآن پڑھا جا رہا ہے، اور آج تک اسی پڑھا جا رہا ہے. بالکل. تو نبی کے زمانے میں تو تھا وہ، تو بعد میں کیوں اس کو ہٹا دیا بھائی؟ 6 قراتیں آپ نے کیوں موقوف کر دی؟ جو چیز نبی جاری کر گئے بعد والوں کو کیا حق پہنچتا ہے اس کو ہٹانے کا؟ اللہ اکبر. اور آج ساری دنیا وہ 6 کو بھول چکی ہے، اب وہ صرف ایک قرات کے اوپر قرآن پڑھا جا رہا ہے، جی جی قاری عاصم کوفی کی قرات پر اور قاری ابو حفص کوفی کی روایت پر. پوری دنیا عرب و عجم سب اسی قرآن پر قرات کر رہی ہے. سبحان اللہ. تو یہ کیوں نہیں اعتراض کرتے کہ یار نبی نے جب 7 قراتیں جاری کی تھی تو بعد میں کیوں ختم کر دی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل اصول کیا؟ ضرورت اور احساس ضرورت. جی ضرورت کا جب استنباط آتا ہے اس کے لیے احساس ضرورت ضروری ہے، کہ لہذا زمانے کے ساتھ ساتھ جب ضرورت کا احساس سامنے آنے لگا، اب اللہ تبارک و تعالی نے فقہ کو توفیق دی، انہوں نے مسائل مستنبط کر کے امت کے سامنے رکھے. اور بیسک جو سٹرکچر تھا، بیسک سٹرکچر جو ہے جیسے باقی فرائض و واجبات کا موجود، اسی طرح تصوف کا بھی موجود ہے. بیسک سٹرکچر جو ہے قرآن سنت کے اندر جو ہے وہ تصوف سلوک کا بالکل موجود. کون کہتا نہیں ہے؟ قرآن بھی موجود. قرآن میں سورہ ممتحنہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین کی، عورتوں کی بیعت کا ذکر کیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بیعت کر رہی ہیں. وہ بیعت طریقت کا ذکر ہے جو خانقاہوں میں بیعت لی جاتی ہے. سبحان اللہ. تو بیعت طریقت کا ذکر ممتحنہ میں، اور سب سے پہلے عورتوں کا. جی کیونکہ بہت سے من چلے کہتے یار عورتیں کیوں بیعت ہوتی ہے بھائی؟ جی بھائی کیا بات کرتے ہو؟ قرآن میں بیعت عورتوں ہی کا ذکر ہے، اللہ. عورتوں ہی کی بیعت کا ذکر ہے، مردوں کی بیعت کا ذکر ہی نہیں ہے. اس کا مطلب عورتوں تو بیعت پہلے. جی اور پھر احادیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیعت طریقت کا تذکرہ فرمایا ہے. بخاری شریف کی حدیث عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیعت لی، اور بیعت کے وہ الفاظ جو آج خانقاہوں میں دہرائے جاتے ہیں وہ سارے وہی الفاظ دہرائے گئے. جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبت نہیں کریں گے، اور قتل نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، تہمت نہیں لگائیں گے. یہ سارے الفاظ جو بیعت طریقت کے ہیں. کیونکہ یہ بات یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ہوتی تھی بیعت توبہ، جی یعنی کفار توبہ کر کے ایمان میں داخل ہوتے تھے، اس کو بیعت اسلام بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جی تو یہ بیعت اسلام ہوتی تھی. دوسری بیعت جہاد ہوتی تھی کہ میدان جہاد میں اترنے کے لیے بیعت کی جاتی تھی، جس کو بیعت قتال بھی کہتے ہیں. اور تیسری بیعت احسان ہوتی تھی جس کو بیعت طریقت بھی کہتے ہیں، جو اولیاء اللہ جو خانقاہوں میں لیتے ہیں. صحابہ کرام سے بیعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ سیاہ ستہ کی حدیث ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کیا ہو گیا تمہیں کہ تم مجھ سے بیعت کیوں نہیں کرتے ہو؟ ہم بڑے حیران، یا رسول اللہ ہم نے تو آپ سے بیعت کی بھی ہے، مطلب ہم جب مسلمان ہوئے تو ہم نے بیعت اسلام کی، اور جب جہاد میں اترنے کا وقت ہوتا تو بیعت جہاد بھی ہم نے کی. تو یا رسول اللہ کون سی بیعت کر رہے ہیں ہم؟ آپ نے ہاتھ آگے بڑھایا، ہاتھ آگے بڑھاؤ. ہم نے ہاتھ پہ ہاتھ دیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیعت کرو اس بات پہ ہم نیک اعمال کریں گے، گناہوں سے بچیں گے، شرک نہیں کریں گے، تہمت نہیں لگائیں گے. تمام وہ الفاظ جو بیعت طریقت اور احسان کے ہوتے ہیں آپ نے وہ کہلوائے. سبحان آپ نے اللہ. حکم دے کے بیعت کیا. سبحان اللہ. یہ بیعت تھے. اب اس سے زیادہ واضح سٹرکچر نبی کیا دے گا بھائی؟ اگر آپ کو علم نہیں ہے تو آپ کا علم نہ ہونا اس بات کی دلیل تو نہیں، کوئی چیز ہے ہی نہیں. جی بالکل. کیونکہ علم عدم کی دلیل تو نہیں ہوتا. نہیں. تو اس لیے جو یہ آپ کی بیوقوفی، آپ کو خبر نہیں ہے، ورنہ جو ہے وہ تو اتنا تصوف کا سلوک کا واضح معاملہ موجود. اور پھر تصوف سلوک کے میں نے بتایا زمانے کے ساتھ ساتھ جیسے احساس ضرور سامنے آتی چلی گئی تو اولیاء کاملین نے احادیث طیبہ کو سامنے رکھ کے اس سے اپنے مسائل و جزیات کا استنباط کیا. جی ٹھیک. جیسے فقہ نے نماز، روزہ، ہر زکوٰۃ کے لیے وقت کے ساتھ ساتھ جیسے ضرورت پیش آتی گئی وہ اس کے مسائل مستنبط کرتے گئے. اب نبی کے زمانے میں جہاز پر نماز پڑھنے کا مسئلہ تو نہیں تھا. جی نبی جہاز پہ نماز کا حکم کیا ہے؟ اب یہ تو آج پیش آیا نا. جی اب جب احساس ضرور سامنے آیا اب علماء اور فقہ نے اس کا استنباط کیا اور پھر نبی کی حدیثوں کو سامنے رکھا اور اس سے جو قیاس کیا، کہیں استنباط کیا اور وہ مسئلہ نکال لیا کہ جہاز میں نماز پڑھنے کا یہ طریقہ ہوگا. جی.
تو یہ تو قیامت تک یہ مسائل جیسے آتے چلے جائیں گے، خاص طور پہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے اس دور میں جیسے جیسے تہذیب تمدن بدلتا جائے گا تو احکام نکلتے رہیں گے۔ اور اسلام کا یہ تو کمال ہے، اسلام ایک زندہ مذہب ہے، یہ زندہ مذہب ہے۔ زندہ مذہب کا مطلب یہ کہ دنیا کے اندر کیسی بھی سچویشن پیدا ہو جائے اسلام اس کا حل پیش کر دیتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوسرے مذاہب وہ مردہ ہو چکے ہیں، اور وہ واقعی مردہ ہو چکے ہیں، اس لیے کہ آج مسائل پیش ہیں ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ آج کی چکا جو دنیا کے اندر ایک مرد کو عورت کی ضرورت پیش آتی ہے، آج تو عورت آپ کے سیل فون کے اندر عورت ناچتی نظر آتی ہے، آپ کی شہوتیں بھڑکیں گی کہ نہیں؟ کیا راستہ ہے؟ عیسائیت کے پاس اس کا راستہ ہی نہیں ہے، کہتا نہیں اگر آپ پادری ہیں تو نکاح نہیں کر سکتے، اب اگر آپ ڈیووٹیڈ گارڈ ننز ہیں شادی نہیں کر سکتے، تو فطرت پر تلواریں ماری جا رہی ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آج آپ دیکھتے ہیں ان جگہوں پہ کیا ہو رہا ہے، انسان اپنی جنسی خواہشات سے مجبور ہو کر گناہ کے راستے اختیار کر رہا ہے۔ ویسے وہ مذہب کہتا ہے کہ شادی نہیں کرنی، لہذا پادری کو شادی کی اجازت نہیں، پوپ کو شادی کی اجازت نہیں، جبکہ ورائٹی ایسی دنیا کی پھیل چکی ہے، قدم قدم پر فتنے سامنے ناچ رہے ہیں، اور آپ اپنی جنسی خواہشوں کو دبا کے بیٹھے ہیں۔ لیکن کب تک دبائیں گے؟ نتیجے کہ فطرت سے جنگ کے نتیجے میں آج آپ صبح شام نئے نئے واقعات دیکھتے ہیں۔ لیکن اسلام ایک زندہ مذہب ہے، اسلام دیکھتا ہے کہ جیسے ہی تہذیب تمدن کی ترقی آتی ہے تو اسلام پہ اس کا ہر چیز کا حل موجود، وہ ہر چیز کا حل پیش کرتا ہے، فطرت سے ٹکراتا نہیں بلکہ عین فطرت بن کے آپ کو حل دے کر منزل پہ پہنچاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو بالکل اسی طریقے سے تصوف و سلوک جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں احادیث کی روشنی میں اجمالی اور فارمولے کی شکل میں اور ایک ایک چیز کا جواب دے گئے، لہذا جیسے جیسے ضرورت پیش آتی چلی جاتی ہے تو یہ اولیاء کاملی اس میں سے استنباط کر کر کے اس پہ عمل کرتے رہتے ہیں۔ جی۔ چنانچہ حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے کتاب لکھی التکشف فی مہمات التصوف، وہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں حضرت نے نبی کی احادیثوں سے تصوف سلوک کے سارے جزیات ثابت کیے ہیں اللہ اکبر۔ کہ مسئلہ یہ تصوف کا اس سے حل ہوتا ہے، اس حدیث سے حل ہوتا ہے۔ جیسے فقہ اپنے فقی مسائل حل کرتے ہیں اسی طریقے انہوں نے حدیث سے تصوف ثابت کیا ہوا ہے۔ زبردست ہے۔ تو یہ تو مقصد ہے۔ تو اگر آپ جس طریقے سے کہنا چاہتے ہیں کہ یوں پورا لگا لگایا ملنا چاہیے مدون، تو ایسے تو پھر پورا دین ہی نہیں ہوا، آپ کا قرآن بھی اس طرح مدون نہیں ہوا، تو پھر قرآن کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ پھر نماز اور حج زکوٰۃ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو پھر تو آپ سارے دین کا انکار کر دیں گے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت اور طریقہ ہے، بلکہ نبی کہہ گئے علیکم بسنتی، میری سنت کو لازم پکڑو، وہ سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے بعد جو خلفاء راشدین آ رہے ہیں ان کی سنت کو لازم پکڑو۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے یار نبی کی سنت انف نہیں تھی کہ بعد کے خلفاء کی سنت کا حکم دے دیا؟ اس کا مطلب نبی بتا رہے کہ نہیں، بعد میں زمانے میں کیا حوال آنے ہیں وہ خلفاء راشدین اس زمانے کو دیکھ کر ان سنتوں کو اڈاپٹ کریں گے، لہذا یہ نہ سوچنا کہ نبی نے نہیں کیا لہذا ہم نہیں کرتے، نہیں، وہ خلفاء راشدین چونکہ زمانے کی ضرورت کو سامنے رکھ کے، احساس ضرورت کو سامنے رکھ کے وہ آپ کو حل پیش کریں گے، اس حل پر بھی عمل کرنا ہے۔ ماشاءاللہ۔ چاچے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی کو دیکھتے ہوئے مصحف عثمانی مرتب کیا، اور لہذا آج تک اس کے مطابق چل رہا ہے۔ آپ نے جمعے کے اندر جمعے کی 2 اذانیں ہوتی ہیں، 2 اذانوں کا مسئلہ آپ نے جو ہے وہ جو رائج کیا وہ آج تک صحابہ نے اجماع کیا، وہ چل رہا ہے۔ تو بے شمار مسائل ایسے ہیں جو خلفاء راشدین کے دور میں سامنے آئے اور آج تک حل بن کر امت کو لے کے چل رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے جو ہے تو وہ سلوک بالکل اسی طریقے سے جیسے باقی فرائض و واجبات مدون مرتب نبی کے زمانے میں ملے، سو وہ سلوک بھی اسی طرح ملا ہے۔ ہاں، زمانے کی ضرورت کے احساس کے ساتھ ساتھ جو ہے نئے نئے مسائل کا حل انہی احادیث طیبہ سے اولیاء کاملین نکال کر پیش کرتے رہتے ہیں، اور اس کے لیے کتابیں مدون کر دی ہیں، اور اولیاء کاملین اس پہ عمل کر کے اور سالکین ان کو دیکھ کر اپنی منزل کو پہنچ رہے ہیں۔